واضح کر چکے ہیں کہ کس طرح یوم عاشورہ کے روز کراچی میں ہونے والا دہشت گردی کا حملہ کوئی خودکش سیوسائڈ بام اٹیک نہیں تھا، بلکہ ایک ریموٹ کنٹرول بام ڈیوائس تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا بڑا اہم پہلو ہے کہ اس کے فوراً بعد پورے کراچی شہر میں تمام متعدد مارکیٹس میں آتش زدگی کے سینکڑوں واقعات ہوئے، پھیل گئے پورے شہر میں، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا، جبکہ ڈی جی رینجرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رینجرز ہر وقت موجود تھی اور سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی۔ ذرا ڈی جی رینجرز کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے ایک بار پھر سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اتنا بڑا سائز تھا اس جلوس کا، پروسیشن کا، اتنے بڑے سائز میں اور پھر اتنے بڑے ایریا میں 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، تو ایک آدمی کہیں سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو تھریٹ تو ہمیں پتا تھا، بتایا ہوا تھا کہ جی لائکلی ہے، ہم نے بھی اور پولیس نے بھی اپنے پورے ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارا جوان یہ قربانی نہ دیتا یا ہماری فورس کا بندہ وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو پھر یہ نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں بالکل، اور ایسی بات نہیں ہے۔ رینجرز تو وہاں صبح 5 بجے تک رہے ہیں۔ دیکھیے، اب رینجرز تو وہاں صبح 5 بجے تک رہی ہے۔ ڈی جی رینجرز 29 دسمبر کو کہہ رہے ہیں کہ رینجرز تو صبح 5 بجے تک وہاں رہی ہے، لیکن ابھی جب ہم اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوٹ مار شروع ہوئی، دکانوں پہ حملے شروع ہوئے، آتش زدگی کے واقعات شروع ہوئے، تو ان سڑکوں پہ ایم اے جلا کے روڈ پہ، اس کے سائڈ جو روڈ تھیں اس پہ کسی قسم کی پولیس یا رینجر پریزنس جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ جی امید، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ رینجرز اپنی پوزیشنوں کو انہوں نے وڈرا کر لیا، اور وہ پروسیشن اور یہ جو آتش زدگی کے واقعات ہو رہے ہیں ان سے بہت ہی دور پیچھے چلے گئے، وہ ویزیبل نہیں رہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو لنکس روڈ ہے، ان لنکس روڈز پر جو پولیس تعینات تھی وہ وہاں سے فرار ہو گئی، چلی گئی، اپنی گاڑیاں انہوں نے اٹھائی اور وہاں سے خاموشی سے چلے گئے۔ اس کو جو کارڈن کیا ہوا علاقہ تھا، وہ کارڈن کیا ہوا علاقہ بھی جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی دیر میں جب وہاں سے پولیس وڈرا ہوئی تو جن گاڑیوں کے ساتھ وہ کارڈن کیا گیا تھا یا جن رکاوٹوں کے ساتھ تھا وہ رکاوٹ۔ حالانکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کراچی میں جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوں گے یا جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جب ہوئی، ان پہ ان کی اسیسینیشن ہوئی، تو اس کے بعد کراچی میں ہمیشہ رینڈم وائلنس بھی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ جو فوٹیج اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ فوٹیج ہے وہی صاحب۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں ایک امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ایک لوگ ہیں، ابھی یہ کوئی ہجوم نہیں ہے جو یلغار کر رہا ہو اور جن کو روکا نہ جا سکتا۔ یہ فوٹیج جو بم بلاسٹ ہے اس کے اگلے 1 گھنٹے کے اندر کی فوٹیج ہے۔ 1 گھنٹے، یہ آپ 3 منٹ کے اندر کی فوٹیج دیکھ رہے ہیں، 3-4 منٹ کی، جب یہ غصے میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ پروسیشن کے لوگ ہیں، دے آر پارٹ آف دی پروسیشن، وہ ظاہر ہے ان کے لیے یہ بہت دلدوز واقعہ ہے، مگر یہ جو غصہ دکھا رہے ہیں وہ اینٹوں سے دکھا رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پر سگنیفیکینٹلی 2-3 چیزیں نظر نہیں آتی ان کے پاس۔ آپ کو کوئی خطرناک جو ہے وہ آلہ نظر نہیں آتا، آپ کو کوئی کٹر نظر نہیں آتا، یہاں پر پتھر ہے اور لکڑی ہے، جو لکڑی کے ڈنڈے ہیں جو وہیں سے اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے یہ جو ہے وہ دکانیں توڑ رہے ہیں۔ اس کے بالکل ساتھ ایک لنڈا بازار ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کے 6-7 لوگ ہمیں مختلف فوٹیجز میں نظر آتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں یہ واقعہ ہے۔ اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہاں پر یہ وقوع ہو رہا ہے جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس کھڑی تھی، اور 1 منٹ 12 سیکنڈ کے بعد اس کی کہ اب جب کہ انویسٹیگیشن کا پروسیس ایک آگے پہنچ چکا ہے، انویسٹیگیشن نے اس میں بہت پروگرس بھی کی ہے، اس کی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس پروسیس سے واقف بھی ہیں کہ پولیس کی جو ٹوٹل ڈس اپیئرنس ہے کراچی کی سڑکوں سے، اس کی کیا ایکسپلینیشن؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس منصوبہ نہیں تھا، کسی کے پاس انسٹرکشن نہیں تھی، یہ ایک روٹین کی مشق کے طور پر لیا گیا، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، انہوں نے لوگ کھڑے کر دیے۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو کسی کو کیا کرنا ہے، ان میں کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اور لوگ انڈیسیسو تھے۔ جیسے ہی وقوع ہوا یہاں سے پولیس چلی گئی، یہاں جو کارڈن کیا ہوا تھا 2 ویگنیں یہاں پر کھڑی ہوئی تھی، یہ اس پروسیشن سے پہلے، یہ جو وقوع ہو رہا ہے اس سے پہلے، اور جو ہے وہ ویگنیں چلی گئی اور یہ 6-7 لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اگر وہی پولیس یہاں ہوتی تو یہ انہیں روک سکتی۔ اب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، جو اتنی ڈیٹیل سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں چہرے پہچانے جاتے ہیں، شکلیں پہچانی جا سکتی ہیں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیسے بنی ہے؟ دیکھیں، یہ وہاں پر اس 3-4 جگہوں کی یہ مختلف فوٹیجز ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں پر، وہاں سے مختلف فوٹیجز کئی گھنٹوں کی ہم نے حاصل کی ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ وہی والا لنک روڈ ہے جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی دھماکے کے ساتھ والا ہی یہ لنک روڈ ہے، یہ وہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں آپ، یہ آپٹیکل ہاؤس ہے، اسی کے ساتھ پیپر مارکیٹ ہے، یہ ساری چیزیں جلا دی گئی ہے۔ اس کے بالکل روڈ کے دوسری طرف لنڈا بازار ہے، وہ بھی جلا دیا گیا ہے۔ اور یہ 1 منٹ 12 سیکنڈ ہوئے تھے جب یہاں سے پولیس چلی گئی تھی یہاں سے، اور جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ ہوئے تھے کہ یہ ریئیکشن شروع ہو گیا۔
لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انیشیل کراؤڈز ہیں، یہ انیشیل کراؤڈ جو ہیں، یہ بالکل بھی کوئی خاص آرگنائز نہیں ہے اور کوئی ڈائریکشن اپنے تی کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور ایک جگردوز واقعہ ہوا ہے، ایک روح فرسا واقعہ ہوا ہے جس پر انہیں غم ہے، غصہ ہے. یعنی وہ لوگ جو یوم عاشور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کر رہے تھے، وہ خود ان کے ہاں گریا و ماتم والی صورتحال پیدا ہو گئی، ان کے گھروں میں ماتم بپا ہو گیا. ان کا یہ غصہ یہاں پر جائز تھا، لیکن یہاں پر لیکن اس قسم کی جو وائلنس ہے، یہ وہ جو 15 سے 20 ارب کی جو املاک جلا کر خاکستر کر دی گئی ہیں، اس کو یہ وائلنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہاں پر اگر وہ پولیس موجود ہوتی ہے ان کو روک لیتی تو دوسرا وہ واقعہ جو کرائم کمٹ ہوا ہے وہ شاید نہ ہوتا، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گریجولی ان کو لوگ جوائن کرنا شروع. اچھا اب یہ دیکھیں یہ فوٹیج جو ہے، اور اب آپ ایک ایسی فوٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر ایک منصوبہ اور ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ایک تھیلا ہے جس میں فاسفورس ہے، کیمیکل ہے، اور دستانے ان کو دیے گئے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ افیکٹ نہ ہو. اور وہ فاسفورس باقاعدہ دستانے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے یہ 39 منٹ 23 سیکنڈ کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک پورا تھاٹ پروسیس ہو چکا ہے بم دھماکے کے بعد، بم بلاسٹ کے بعد، اور اس کے بعد یہ 39 منٹ کے بعد 23 سیکنڈ کے بعد یہ جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اس دوران یہ کیمیکل آ گیا ہے. اس دوران جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہم سگنیفیکینٹلی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں اب سریے ہیں، ڈنڈے نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ کٹرز ہیں جس سے یہ دکانوں کو جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں تالے. ان کے پاس جو ہے وہ دستانے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں بآسانی، اور اس طرح کی چیزیں. پیٹرول ہے ان کے پاس، بوتلیں ہیں ان کے پاس، اور یہ موبائل پر گفتگو کر رہے ہیں. مختلف فوٹیجز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف آپس میں ایک کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، موبائلوں سے رابطے کر رہے ہیں. باقاعدہ اس میں کچھ لوگ رنگ لیڈرز ہیں اس کے، جی نظر آ رہے ہیں وہ صاف طور پر. پھر اچھا اس میں یہ ایک چیز مجھے سمجھائیں کہ ان کے پاس کیمیکلز بھی ہیں، ان کو گلوز بھی مل گئے ہیں، میٹل بارز بھی ہیں، کٹرز بھی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تیار تھے کہ جیسے ہی واقعہ ہوگا یہ کوئی گائیڈنگ ہینڈ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اتنا وقت ہو گیا ہے کہ سوچنے کا عمل جو ہے ظاہر ہے 2-3 منٹ کا ہوگا، اور انسٹرکشن دینے کا عمل جو ہے وہ اس سے بھی کم منٹ کا ہوگا. تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچی ہے؟ وہ دیکھیں مسئلہ ہے کہ 2 دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی ریئیکشن اسی طرح کا آیا ہے، لیکن بہت مائنر لیول پر آیا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ 8 اور 9 کو، یعنی 8 کو جب یہ پاپوش نگر پہ واقعہ ہوا تو وہاں پر جو ہے وہ فوری طور پر کچھ لوگ پہنچے. انہوں نے اینٹی پشتون نعرے لگائے، اینٹی طالبان نعرے لگائے، اور اینٹی گورنمنٹ نعرے لگائے، اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ گاڑیاں جلا بھی دی انہوں نے. یہ واقعہ ہمیں وہاں بھی نظر آیا. 9 محرم کو جو ہے وہ قصبہ موڑ پہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ریئیکشن نظر آیا، مگر چونکہ وہ علاقہ ایسا تھا اور وہاں آبادی اس طرح کی تھی کہ وہاں یہ موب زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے ریئیکشن ظاہر کیا اور چلے گئے. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایم اے جناح روڈ ہے، یا رینجرز ڈسپیئر ہو گئی ہے، پولیس ڈسپیئر ہو گئی ہے. وہ ایک ایسی جگہ پر چلی گئی جو ان کی پوزیشن تھی وہاں سے وہ وڈرا ہو گئے ہیں. اور اس پورے پروسیشن سے باہر ایم اے جناح روڈ کے اس پورے سڑک سے باہر ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں وہ ڈسپیئر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں موجودگی ان کی ہے، لیکن جو کرائم کمٹ ہو رہا ہے وہاں پر ان کی کہیں باہر 2 اہم سوال جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہے. ایک تو میرے ذہن میں سوال ہے کہ سندھ حکومت اور کراچی سٹی گورنمنٹ کے درمیان بہت سی کنٹروورسی مچی ہے، بہت جھگڑا مچا ہے جس کی مجھے نالج ہے ریگارڈنگ فائر بریگیڈ، کہ فائر بریگیڈ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہاں پہنچا. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جس طالبان گروپ نے عصمت اللہ شاہین، جس گروپ نے دعویٰ کیا کہ یہ سیوسائڈ اٹیک ہم نے کروایا، ہم نے بندہ بھیجا تھا، وہ کیا کہانی تھی. ان دونوں چیزوں کو میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیں، لیکن ایک بریک کے بعد.